لاہور میں فضائی آلودگی کی شدت میں صبح سویرے نمایاں کمی، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 228 ریکارڈ، آلودہ ترین شہروں میں آج دوسرے نمبر پر۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں اسموگ بدستور موجود، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری، سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ، اسلام آباد کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھنے لگی، شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام پر پیٹرول بم سے حملہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 3 روپے 29 پیسے بڑھ گئی، نوٹیفیکیشن جاری، اوگرا نے بھی مہنگائی کا گیس بم پھاڑ دیا، ماہ دسمبر کے لیے ایل پی جی میں اضافہ، نئی قیمت 254 روپے 30 پیسے فی کلو، سلنڈر کی قیمت 3000۔ پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا وہ آج موجود نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی حکومت کو مفید مشورے، سیاسی جماعت پر پابندی، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی مخالفت، دہشت گردی کے خلاف نئے ایکشن پلان کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے، 9 مئی جیسے حملے سیاست کے دائرے میں نہیں آتے، اپوزیشن کا رویہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی سر اٹھا رہی ہے، اثر سندھ، پنجاب اور وفاق پر ہو رہا ہے، حکومت بات چیت سے مسئلہ حل کرے، زور زبردستی کے فیصلوں میں پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی، چیئرمین پیپلز پارٹی کی حکومت سے فائر وال اور وی پی این پالیسی پر نظر ثانی کی بھی اپیل، بولے کہ ان پالیسیز سے آئی ٹی سیکٹر متاثر ہے، عوام کو مزید مشکلات درپیش ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شرپسندوں کی حکومت، گورنر راج کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، یہ واضح کر دوں کہ اب کوئی حملہ آور اسلام آباد نہیں آئے گا، لاشوں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پہلی رکاوٹ آنے پر ہی پی ٹی آئی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، دنیا میں کہیں ایسے بھاگنے کی مثال نہیں، احتجاج سانحہ 9 مئی تھا، لشکروں کے ذریعے حکومت نہیں ہو سکتی، خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر شدید تنقید، وزیر دفاع مزید بولے، پارا چنار واقعے کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے۔ سربراہ جے یو آئی نئے انتخابات پر بضد، گورنر راج جمہوریت کے منافی قرار، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں افراتفری ملک میں انارکی مسئلے کا حل نہیں، توبہ توبہ ٹرمپ اب بانی پی ٹی آئی کو بھی آزاد کروائے گا، نجومی نہیں کہ بتا دوں کہ حکومت کتنی دیر چلے گی، دوبارہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ حقیقی نمائندے میدان میں آئیں، رحیم یار خان نے میڈیا سے بات چیت۔ وفاق گورنر راج لگانا چاہتا ہے تو لگائے، میں کیوں روکوں گا، فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کوئی بھی لیڈر ملک میں آگ لگانے سے آزاد نہیں ہوگا، دھرنے اور احتجاج سے کسی کی رہائی ممکن نہیں، گورنر کے پی کا میڈیا سے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 2 حکومتیں ہیں، اب ایک ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بھی آ گئیں، ان کے آپس کے بیانات اور فیصلوں میں تضاد ہے، علی امین گنڈاپور ہمیشہ باتیں ہی کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی پر ذہنی اور جسمانی تشدد کا خدشہ، 2 دن سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی، وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہی، جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی ان کی تحویل میں نہیں، علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، 780A سمیت 20 دفعات شامل، سینیٹر فیصل جاوید، عاطف خان اور اسد قیصر بھی نامزد۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، میں اس لیے اس ٹائم نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے سارا کچھ خراب ہو، کچھ چیزوں پہ ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، انڈین نے اپنا دیا ہے، تو بورڈز کی سب کی کوشش ہے کہ ون ون ہو، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کرکٹ کی ون ہو، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی عزت کے ساتھ سب کچھ۔ ادھر نہیں تو ادھر بھی نہیں، بھارت کے لیے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ سب سے ضروری ملک کی عزت، بھارت یہاں نہیں آنا چاہتا تو اس کے لیے بھی وہی فارمولا ہونا چاہیے، چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے، ہم نے کرکٹ اور سیاست کو الگ الگ رکھنا ہے، ہم نے آئی سی سی کے سامنے شرائط رکھ دیں، یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، 1-2 روز میں معاملہ حل ہو جائے گا۔
کھیل سے کھلواڑ کے بعد اب کرو وقت برباد. بھارتی کرکٹ بورڈ نے مشاورت کے نام پر ICC کی میٹنگ مؤخر کروا دی. اجلاس میں مزید تاخیر متوقع. انڈین میڈیا کے دعوے بھی جاری. کہا کہ پاکستان ہائیبرڈ ماڈل پر مشروط رضامند ہو گیا. پاکستان کی شرط ہے کہ آئندہ بھارت میں ہونے والے ICC ایونٹس میں پاکستان کے لیے بھی ہائیبرڈ ماڈل ہوگا. ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ایک نیا فارمولا زیر غور. مذاکرات بھی جاری. مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی. بہاولپور میں گاڑی سڑک کنارے کھڑے شہزور سے جا ٹکرائی. سابق MNA علی حسن گیلانی سمیت 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی. ضلع خیبر میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. علاقہ آلاچہ میں ملبے تلے دب کر 2 خواتین اور بچے سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق. ریسکیو ٹیم نے بچے سمیت 8 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں پشاور ہاسپٹل منتقل کیا. ضلع لکی مروت میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ. پولیس اہلکار سمیت 3 افراد قتل. ملزمان فرار ہونے میں کامیاب. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. جاں بحق ہونے والے اہلکار کی شناخت سب انسپیکٹر عبد القدیر کے نام سے ہوئی. 2 کی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری. عارفانہ میں 5 سالہ بچہ اغوا کے بعد بے دردی سے قتل. نامعلوم سفاک ملزمان نے مغوی بچے کا گلا تیز دھار آلے سے کاٹ کر لاش سڑک کنارے پھینک دی. تھانہ سٹی پولیس کے مطابق محنت کش غلام فرید کا بیٹا اذان گزشتہ روز گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا. مقدمہ درج. ملزمان کی تلاش شروع. فیصل آباد میں پسند کی شادی پر قتل کی دھمکیاں. لڑکی نے والد، چچا اور بھائیوں کے خلاف پولیس سے رجوع کر لیا. اسکول ٹیچر زرینہ کوثر کے مطابق اس نے 9 ماہ قبل سعید سے شادی کی. شوہر سے علیحدگی سے انکار پر جان لینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تھانہ ترکھانی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ہر طرف تباہی. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید. بیت لاہیہ دھماکوں سے گونج گیا. 2 رہائشی عمارتوں پر شدید بمباری سے 75 فلسطینی جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 44,363 ہو گئی. اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں کارروائیوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید. حماس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بس کو نشانہ بنایا. کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. متعدد کی حالت نازک. تھائی لینڈ اور ملیشیا میں موسلادھار بارشیں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. تھائی لینڈ میں 9 افراد ہلاک، 2.5 لاکھ افراد بے گھر. حکومت نے 6 صوبوں کو آفت زدہ قرار دے دیا. ہنگامی صورتحال کے لیے فوج تعینات. ملیشیا میں بھی 3 افراد ہلاک اور 1 لاکھ سے زائد بے گھر. سڑکیں تالاب بن گئیں، پانی گھروں میں داخل، گاڑیاں ڈوب گئیں. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی وارننگ جاری کر دی. ون ڈے سیریز کی فاتح ٹیم کا اگلا امتحان آج ہوگا. پہلا T20 میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 11 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان ہو گیا. قیادت سلمان علی آغا کے سپرد. دیگر کھلاڑیوں میں سائم ایوب، عمیر بن یوسف، عثمان خان ٹیم کا حصہ، طیب طاہر، محمد عرفان خان، جہانداد خان، محمد عباس آفریدی، حارث رؤوف، ابرار احمد، سفیان مقیم شامل. کپتان کے مطابق سیریز میں نئے چہرے نظر آئیں گے. یہ بھی وائٹ بال سیریز ہے، ہمیں کچھ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. انڈر 19 ایشیا کپ کے راؤنڈ میچ میں بھارتی سورماؤں کو 43 رن سے شکست. قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 281 رنز بنائے. جواب میں بھارتی ٹیم 238 رنز پر ڈھیر. چیئرمین PCB قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو مبارکباد. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، امیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں. تو کرتے ہی کوئی ڈیل بناتے ہیں. 2 ملین میں تو نہیں ہو سکتا اور آپ کے ڈنر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے بائی دا وے. DTV کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو صرف چند گھنٹوں کی دوری پر لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری. شو میں سٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع. پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. آج سے صرف GTV نیوز پر.
اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ نثار بزمی نے محمد رفیع، احمد رشدی، مہدی حسن اور نور جہاں جیسے منجھے ہوئے گلوکاروں کی آواز کو نکھارا، رونا لیلا اور افلاق احمد جیسی کئی آوازوں کو متعارف کروایا۔ وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی مدھر دھنیں آج بھی کانوں میں جل ترن بجاتی ہیں۔